إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال عز من قائل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون بزرگان محترم، نوجوانان ملت اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں، ہم سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ہم اسلامی سال کے پہلے مہینے سے گزر رہے ہیں، یعنی کہ ہمارے اوپر ایک نیا اسلامی سال شروع ہو چکا ہے۔ ایک سال کی مدت ہماری اپنی زندگی میں گزر چکی ہے، تو اس ایک سال کی مدت گزرنے کے ساتھ ہماری اپنی عمر تو ضرور بڑھ گئی، لیکن دوسرے پہلو سے ہم یہ سوچنا بھول جاتے ہیں کہ ہماری زندگی ایک سال کی گھٹ گئی۔ ایک ایک لمحہ، ایک ایک پل جو ہمیں پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھ جاتا ہے، ہمیں ہماری اپنی زندگی سے دور اور موت کے ہم کو قریب کرتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ ایسی حقیقت ہے کہ سب جانتے ہیں جیسے جیسے انسان کی عمر بڑھتی ہے تو ویسے ہی اس کی اپنی زندگی گھٹتی ہے، وہ موت کے قریب سے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے، مگر اس کے باوجود آنے والی اس اخروی زندگی کے لیے ہم کہاں تک تیاری کرتے ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ آج امت مسلمہ کا حال اگر دیکھا جائے کہ کس قدر اللہ تعالیٰ سے دور اور اللہ تعالیٰ کے احکام سے دور یہ جو کیا زندگی گزار رہی ہے امت مسلمہ، کہ پوری طرح سے اللہ تعالیٰ جن جن کاموں کے کرنے کا حکم دیتا ہے تو ان سے تو بیزار اور ان سے دور نظر آتی ہے، اور جن جن کاموں اور باتوں سے اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ہمیں روکا ہے ان کے طرف آگے بڑھتے ہوئے بالکل جنا نظر آتے ہیں۔ جی، ہر چیز میں، ہر کام میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے اس پر ہماری اپنی توجہ نہیں ہوتی ہے کہ ہم ان کو بجا لائیں، ان کاموں کو انجام دیں، اور کن کن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں صراحت کے ساتھ روکا ہے، تاکید کے ساتھ روکا ہے، ایسے کاموں کی طرف آگے بڑھتی ہوئی جو نظر آ رہی ہے۔ ہر شخص اپنے اپنے بارے میں خوب اچھی طرح سے جانتا ہے کہ پچھلے ایک سال کی یہ مدت جو گزر گئی، اس پورے ایک سال میں میں نے کیا پایا، میں نے کیا کھویا۔ دنیاوی اعتبار سے تو آدمی حساب ضرور کرتا ہے کہ میں نے اتنا بزنس میں لگایا تھا تو اس پورے بزنس میں میرا فائدہ کتنا ہوا، میرا نقصان کتنا ہوا، اگر نقصان ہوا ہے یا کم فائدہ ہوا ہے تو زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کے لیے وہ پلاننگ کرتا ہے کہ آئندہ میں وہ غلطی نہ کروں جو پچھلے سال میں نے کی، تاکہ میرا وہ نقصان نہ ہونے پائے۔ دنیا کے حساب سے تو ضرور یہ جناب بندہ کرتا ہے، لیکن ہم اس دنیا کو چھوڑ کر جو جانے والے ہیں اور آخرت میں ہمارے ساتھ جو معاملہ ہونے والا ہے ہمیں بتا دیا گیا قرآن مجید کی کئی آیتوں کے اندر کہ ہمارے ساتھ وہاں جو بھی بدلہ دیا جائے گا، ہم کو جو بھی دیا جائے گا، جو بھی معاملہ ہمارے ساتھ کیا جائے گا، وہ ہماری اپنی دنیاوی زندگی کے بنیاد پر،
انما تجزون ما کنتم تعملون، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ تمہیں جو بدلہ دیا جا رہا ہے تمہارے اپنے اعمال کا، جزاء بما کنتم تعملون، تم جو کچھ بھی کرتے آئے تھے اسی کا یہاں پر بدلہ تم کو دیا جا رہا ہے۔ ایسی کئی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ حقیقت بتا دی ہے کہ ہر انسان جو اس دنیا سے رخصت ہو کر آخرت کے سفر پر چلا جاتا ہے اور آخرت میں اس کے ساتھ جو کچھ معاملہ ہونے والا ہے وہ سارا معاملہ اس کی اپنی دنیاوی زندگی کی بنیاد پر ہونے والا ہے، مگر اس کے باوجود بھی ہم ہیں کہ ہماری اپنی زندگی میں صبح شام ہوتے جاتے ہیں، دن رات آتے چلے جاتے ہیں، اور اس کے باوجود ہم ہماری اپنی جو ہے کیا ہے زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں لانا چاہتے۔ اللہ تعالیٰ کو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی احکام ہم بندوں کے نام کیا ہے، ہر انسان سے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ جو ہے کیا ہے خطاب کر کے بتاتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، یہی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوتا ہے کہ اے ایمان والو، جس میں میں آپ دنیا کا ہر مومن سب برابر جو ہے شریک ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ ہم سے خود کہا ہے کہ آپ کو یہ کام کرنا ہے، آپ کو یہ کام نہیں کرنا ہے، یہ ہر بندے سے اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں کسی حاکم کو، کسی جو ہے کہ ملک کے ذمہ دار کو یہ نہیں بتایا کہ سارے لوگوں کو نماز پڑھاؤ، سارے لوگوں سے روزہ رکھواؤ، سارے لوگوں سے زکوٰۃ دلواؤ، جی ہر ایک کو نیکی کا حکم دینے کا حکم دو، برائیوں سے روکنے کے کام پر تم ابھارو، سود کے قریب جانے مت دو، زنا کے قریب جانے مت دو، شراب پینے نہ دو۔ ایسے نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، بلکہ یہ ہر مومن کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ خود اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر عمل کرے گا۔ تو یہ ہر انسان کا اس کا اپنا جو نا ارادہ ہونا چاہیے، اس کی اپنی جو نا کہ نیت ہونی چاہیے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، ایک دن میری موت بھی آنے والی ہے، پھر میرے مرنے کے بعد مجھے دوبارہ اٹھایا جائے گا، آخرت کی زندگی مجھے گزارنی ہے، اور اس زندگی میں کامیابی میں چاہتا ہوں، تو یہاں میری دنیا کی زندگی کو میں رب کی مرضی کے مطابق گزار کر جاؤں۔ یہ جو نہ ہونا چاہیے، یہ ہر انسان کی اپنی سوچ ہونی چاہیے، چاہے مرد ہو، عورت ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، ہر کسی کی اپنی جو نا یہ جو نا بات ہونی چاہیے کہ وہ خود اپنا جو نا ذمہ دار ہوتا ہے۔ تو ایسے میں ایک ایک سال ہماری اپنی زندگیوں سے ایسے ہی گزر جاتے ہیں، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ انسان میں کوئی تبدیلی آئی کہ نہیں آئی، بہت کم، بالکل آخری عمر کو جب انسان پہنچنے لگتا ہے، اب پتہ نہیں اور کتنی زندگی باقی رہتی ہے کہ اس وقت تھوڑا سا مسجد کا راستہ اس کو نظر آتا ہے، نمازوں کی پابندی شروع کرتا ہے، ہاتھ میں تسبیح لے لیتا ہے، کچھ بھی یہ سب جو نا کچھ کام ہوتے ہیں، لیکن جب تک اس کی اپنی قوتیں اس کا ساتھ دیتی ہیں، اس کی آنکھ سلامت ہے، اس کے کان سلامت ہیں، ہاتھ پیر سلامت ہیں، تب اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے میں وہ بہت پیچھے رہتا ہے۔ آج امت مسلمہ کا حال دیکھ لیجئے جی کہ کس طرح سے امت نے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا ہوا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد بیکار باتوں میں مشغول نہیں رہنا، جلد سے جلد سو جانا ہے تاکہ فجر کی نماز کے لیے اٹھیں یا تہجد کی نماز کے لیے اٹھیں ملکے۔ لیکن آج امت مسلمہ نے اپنی پہچان کیا بنائی ہوئی ہے؟ رات گئے تک بالکل جاگتے رہنا، ہوٹلز آباد رہتے ہیں، چائے پیتے رہنا، گپ شپ کرتے رہنا ہے، دوستوں کی محفلیں سجائے رہنا ہے۔ یہ امت مسلمہ کی پہچان ہو چکی ہے کہ جہاں بھی مسلمانوں کی آبادی ہوتی ہے وہاں رات میں آپ چہل پہل اور بالکل ایسا سما دیکھیں گویا کہ کوئی جشن ہے، اور اس کے بعد پھر جب رات دیر تک جا کر سوتا ہے بندہ تو پھر نہ فجر کی نماز کا کوئی ہوش، نہ اس کے بعد کوئی اور ذمہ داری، بالکل 11 بجے 12 بجے اٹھنے کی اس کو فکر ہوتی ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں غیروں کو آپ دیکھ لیجئے کہ ان کے اپنی جو ہے کہ آبادی کے پاس جا کر دیکھ لیجئے، رات کے 9 بجے بھی آپ چلے جائیں گے تو سناٹا چھایا ہوا نظر آئے گا،
اور صبح صبح بالکل فجر کے وقت میں جبکہ مومنوں کو بیدار ہونا چاہیے، یہ لوگ بیدار ہوتے ہیں اور اپنے کاموں میں جو ہے لگ جاتے ہیں۔ ان کے بچوں کو آپ دیکھیے صبح صبح بالکل اٹھ کر جو ہے کیا ہے پڑھنے کے لیے بالکل نکل کر جاتے ہیں، لیکن ہمارے اپنے نوجوان رات دیر تک بالکل موبائل میں مشغول نظر آتے ہیں اور ان کی اپنی جو ہے کچھ اور مصروفیات، اور پڑھنے لکھنے میں تو بالکل اتنے پیچھے ہیں کہ بس مت پوچھیے۔ یہ سب آج ہمارے اپنے جو ہے کہ امت مسلمہ کا حال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سودی قرض لینے دینے سے اللہ تعالیٰ نے سختی کے ساتھ منع کیا۔ سود کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ سود کا جو معاملہ کرے گا گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اعلان جنگ کرے گا، مگر آج امت مسلمہ کی ایک بڑی تعداد بالکل اسی سودی قرض کے اندر ڈوبی ہوئی نظر آتی ہے۔ کتنے لوگ بالکل اس قرض کو ادا نہ کرنے کی وجہ سے ذلت برداشت نہیں کرتے ہیں اور سوسائڈ کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، اور کتنی ایسی جو ہے کیا ہے مائیں بہنیں جو بالکل جو ہے کیا ہے سودی قرضے کی اس لعنت میں مبتلا ہونے کی وجہ سے ان کے اپنے زیورات گئے، ان کا اپنا گھر گیا، ان کی اپنی عزت و ناموس تک کو بیچنے کے لیے تیار ہوتی ہیں کہ بس اس لعنت سے نجات پانا ہے، اور اس کے لیے اگر ہمیں ہماری اپنی عزت کا بھی سودا کرنا ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ یہ سب ہمارے اپنے معاشرے کی بیماریاں اور ہمارے اپنے معاشرے کی جو نا لگی ہوئے یہ سب ناسور ہیں، وائرس ہمارے اپنے جو نا معاشرے کے، مسلم معاشرے کے یہ سب وائرس۔ تو ایک ایک انسان کو جب اس کی اپنی زندگی سے 1 سال کی مدت گزر جاتی ہے تو اسے سوچنے کے لیے ذرا توقف کرنا ہے، غور کرنا ہے کہ بھائی 1 سال میری زندگی کا گزر گیا، پتہ نہیں اور کتنی مدت میری اپنی زندگی کی باقی رہ گئی ہے۔ کسی کی اگر 60 سال اللہ نے زندگی رکھی ہے، 50 سال اس کے پورے ہو گئے اور 1 سال گزرنے کے بعد 50 پر 1 ہو گیا تو پھر 9 سال ابھی اس کی زندگی باقی ہے۔ اس 9 سال میں وہ اپنی آخرت کے لیے کیا کرے گا؟ پتہ نہیں اس کو کہ ہاں میری 9 سال ہے یا کم ہے زیادہ ہے، نہیں معلوم، مگر اس کے باوجود ہم اسی تمنا میں زندگی گزار دیتے ہیں کہ مجھے سنبھلنے کے لیے، سدھرنے کے لیے اور آگے مدت ہے، اور آگے موقع آئے گا، میں سنبھل جاؤں گا، ابھی یہ کام کر لینے دو، میرا نفس چاہتا ہے کہ میں یہ کام کر لوں۔ کب انسان جو نا اپنے آپ کو سنوارے گا؟ کب اللہ تعالیٰ کے احکام اور اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا؟ جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے اپنے ساتھ وہاں جو معاملہ ہونے والا ہے ہمارے اپنے اسی دنیاوی اعمال کے مطابق ہونے والا ہے۔ ہم اچھا کر کے جائیں گے یہاں سے تو وہاں اچھا بدلہ بھی منتظر ہوگا۔ اگر ہم نے یہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی، معصیتیں اور اس کی جو ہے کہ گناہوں کی زندگی اگر ہم گزار کر جائیں گے تو وہاں ہم یہ امید نہیں کر سکتے ہیں کہ ہمارے لیے جاتے ہی جنت کے دروازے کھلے ملیں گے۔ تو یہ امت مسلمہ کی جو نا افسوسناک صورتحال ہے کہ بالکل اس طرح سے زندگی گزرتی چلی جاتی ہے جی، مگر ہم ہیں کہ ہماری اپنی زندگی سے بالکل غافل کہ کب ہماری یہ سانسیں جو نا ختم ہو جائیں گی، یہ سانسوں کی ڈور کب جو نا ٹوٹ جائے گی ہمیں نہیں معلوم۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں آخری پیغام جو دیا، آسمانوں سے اللہ تعالیٰ نے ہم بندوں کے نام جو پیغامات کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے جاری کیا تھا، تو اس میں آخری پیغام بھی اللہ تعالیٰ کیا دیتے ہیں؟ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ کہہ کر کہ لوگوں اس دن سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو جس دن کے تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ آخرت کی یاد اللہ تعالیٰ ہمیں تازہ کر رہے ہیں۔ آخری پیغام میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں یہی پیغام دے رہے ہیں کہ آخرت کو یاد رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارو۔ دنیاوی زندگی میں اگر آخرت کو فراموش کر کے اسے بھلا کر اگر تم زندگی گزارو گے تو تمہاری دنیا کی زندگی صحیح نہیں گزر سکتی۔ دنیا کی زندگی اگر تمہیں صحیح طریقے سے گزارنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق گزارنا ہے، اس کی کوشش کرنا ہے، تو آخرت کو ہمیشہ بالکل یاد رکھتے ہوئے زندگی گزارنا۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احادیث ہیں ان میں بھی بہت زیادہ ہم کو یہ بات ملتی ہے کہ آپ ہمیں یہی کہتے ہیں کہ اکثروا من ذکر ہاذم اللذات کہہ کر کہ لوگوں لذتوں کو توڑ دینے والی
موت اس کا ذکر کثرت سے کرو، زیادہ سے زیادہ اسے یاد کرو کہ آدمی چاہے کتنے بڑے گناہ میں بھی مبتلا ہو، گناہ کی وہ لذت پا رہا ہو، لیکن اچانک اسے اگر اپنی موت یاد آ جائے، میں یہ جو گناہ کر رہا ہوں، یہ جو لذت میں حاصل کر رہا ہوں، اگر اسی حالت میں میری موت آ گئی تو پھر میری کتنی بڑی ذلت نہیں ہوگی، میرے اپنے گھر والوں کو کیا میرے اپنے گھر والوں کا کیا حال ہوگا۔ یہ سب آدمی جب جیسے ہی اپنی موت کو یاد کرے گا، فوراً وہ اپنے اس گناہ کو چھوڑنے اور اس سے حاصل ہونے والی لذت کو چھوڑ کر نکلنے کی پوری کوشش کرے گا۔ تو یہاں جب ہم اس دنیا کی زندگی کو آخرت فراموش کر کے گزارتے ہیں، تبھی ہمارے قدم بھٹکتے ہیں، بہکتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے۔ یہ حقیقت اللہ تعالیٰ خود ہمیں بتاتے ہیں جی کہ کیوں لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹکتے ہیں۔ جی ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لہم عذاب شدید، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ کے متعین کیے ہوئے زندگی گزارنے کے راستے سے بھٹکتے ہیں تو ان کے لیے بہت ہی سخت عذاب ہے۔ کیوں بھٹکتے ہیں؟ کیوں؟ اللہ تعالیٰ خود بتاتے ہیں بما نسوا یوم الحساب، اس لیے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا۔ حساب کا وہ دن جب یاد نہیں رہتا ہے، بندہ اس کو بھول کر زندگی گزارتا ہے، تبھی وہ ادھر ادھر بھٹکنے کی کوشش کرتا ہے، بھٹکتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک موضوع تھا جس پر میں آپ لوگوں کے سامنے یاد دہانی کے طور پر کہ ہر انسان اس بات کو جو کہ سمجھ کر زندگی گزارے کہ جیسے جیسے دن رات ہمارے گزرتے چلے جاتے ہیں اور اسی کے ساتھ ایک دن پورا ہوا، 7 دن ہوئے تو ہفتہ پورا ہوا، پھر مہینہ پورا ہوا، سال پورا ہوا، ایسے ہی بالکل ہماری زندگی گزرے گی اور اسی کے ساتھ ہماری عمر تو بڑھے گی مگر ہماری زندگی گھٹ جائے گی۔ یہ ایک ایک لمحہ ہمیں ہماری اپنی زندگی سے دور اور ہماری اپنی موت سے ہمیں قریب کرتا چلا جاتا ہے۔ تو اس کو جو یاد رکھ کر ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرنا ہے۔ اس کے بعد حضرات و خواتین، میں ایک بڑی ہی کیا ہے مبارک خبر آپ کو یہ دے رہا ہوں کہ الحمدللہ آمبور کے اہل سنت والجماعت کے ذمہ داروں نے، جماعت کے ذمہ داروں نے مل کر ایک بڑا ہی مبارک قدم اٹھایا ہے کہ آج امت مسلمہ میں نوجوان لڑکے لڑکیوں کی جب شادی ہوتی ہے تو بہت جلد کئی شادیاں بالکل ایسی کہ فوراً ادھر شادی ہوئی بھی نہیں کہ ہفتہ 10 دن میں جن کو شادی ٹوٹنے کی نوبت بھی آ جاتی ہے۔ اور ان سب کے پیچھے آج کی اس دنیا کے اندر جو ہمارے اپنے نوجوان لڑکے لڑکیاں جو مختلف فلمیں دیکھتے ہیں، سیریلز دیکھتے ہیں، جن کے اندر صرف ایکٹنگ کے طور پر بڑی بڑی کیا ہے عجیب و غریب یا پھر کہ ایسے ایسے عیاشیوں کے ساتھ شادیاں ہوتی ہیں اور اس میں دولہا دلہن وغیرہ کے لیے جیسے کہ سجاوٹ ہوتی ہے، کیا کیا نہیں ہوتا ہے، ان ساری چیزوں کو دیکھ کر لڑکا کے من میں بھی کبھی لڑکی کے من میں بھی یہ سب کیا ہے تمنائیں جاگتی ہیں کہ میری شادی بھی ہو تو بالکل اسی طرح سے ہونی چاہیے۔ اور جب ویسی شادی نہیں ہوتی تو اس کے بعد شادی کے بعد فوراً نوبت آ جاتی ہے شادی کے ٹوٹنے کی۔ یا پھر آج ہمارے اپنے معاشرے کے اندر بہت سارے کیا ہے جو کام کرنے والے لڑکے لڑکیاں بالکل کہ آپس میں ایک دوسرے سے مل کر جو کام کیا کرتے ہیں اور وہاں ہر لڑکا اس کے ساتھ کام کرنے آتی ہوئی لڑکی کو دیکھتا ہے، کس طرح سے وہ بن سنور کر آتی ہے، کیسے اس کا میک اپ ہوتا ہے، یہ وہ ساری چیزیں وہ دیکھتا ہے۔ ویسے ہی لڑکی بھی بالکل لڑکوں کو دیکھا کرتی ہے اور شادی کے بعد جب کوئی مہذب گھرانے کی شریف خاندان کی لڑکی اس کی اپنی زندگی میں آتی ہے یا کوئی شریف خاندان کا لڑکا لڑکی کی زندگی میں آتا ہے اور وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں لڑکے کو وہ لڑکی ہضم نہیں ہوتی یا لڑکی کو وہ لڑکا ہضم نہیں ہوتا اور پھر نوبت اسی طرح سے شادی کے ٹوٹنے کی آتی ہے، کیونکہ لڑکا بار بار اپنی آنکھوں کے سامنے فیشنیبل لڑکیوں کو دیکھ دیکھ کر عادی ہو چکا ہوتا ہے۔ لیکن ایک کیا ہے شریعت کی پابند لڑکی جب اس کی زندگی میں آتی ہے اور وہ اس طرح کے فیشن نہیں کرتی ہے جس طرح کے باہر
جی اپنی جو نا کہ فیشن کے ساتھ اپنا پورا جلوہ دکھاتے ہوئے لڑکیاں جو نا کرتی ہیں تو اس کو وہ لڑکی کھٹکتی ہے. اور ویسے ہی کوئی لڑکا بڑا ہی بالکل جو نا کہ نیک متقی داڑھی وغیرہ رکھے ہوئے اگر کسی لڑکی کی زندگی میں آتا ہے تو اس نے جہاں وہ کام کی یا کوئی اور جو نا کہ سیریل میں اس نے دیکھا کہ کیسے بالکل بن سور کر لڑکا ہونا چاہیے، اس کے معیار پر وہ نہیں اترتا ہے تو وہ لڑکا اس کو ہضم نہیں ہوتا. اسی مناسبت سے کہ یہ شادی بیاہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بلکہ دو زندگیاں بالکل ایک لمبی مدت تک ان کو جو نا چلنا ہے اور مرتے دم تک ان کے درمیان الفت اور محبت قائم رہنا ہے. تو اس کے لیے جماعت کے ذمہ داروں نے یہ جو نا کیا سوچا اور فیصلہ کیا کہ کاؤنسلنگ شادی سے پہلے لڑکا اور لڑکی، لڑکے کے والدین اور ان کے گھر والے اور لڑکی کے والدین اور ان کے کچھ رشتہ دار، ان سب کو ملا کر کاؤنسلنگ کرایا جائے کہ بھئی شادی کے بارے میں بتایا جائے کہ شادی کیا ہوتی ہے، اسلام کس یعنی پوائنٹ آف ویو سے جو نا شادی کو دیکھتا ہے، اسلام کی نظر میں شادی کیا چیز ہے. یہ خود بھی اللہ رب العالمین کے قریب ہونے کا ایک ذریعہ ہے. جی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں شادی بیاہ دنیا کے خالص دنیاوی کام ہے، نہیں. اگر ایک لڑکا اور ایک لڑکی پوری اپنی جو ہے کیا ہے صدق دل کے ساتھ، صدق نیت کے ساتھ جی شادی جب کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے حقوق جان کر ان کو ادا کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں تو یہ خود اللہ رب العالمین سے قریب ہونے کا ایک بہترین ذریعہ ہوتا ہے. تو یہ سب باتیں سمجھانے کرنے کے لیے جی تو اس کے لیے کاؤنسلنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے کہ شادی سے پہلے بھی، یہ صرف شادی بیاہ کی حد تک الحمدللہ بڑا مبارک قدم ہے کہ پہلے اس معاملے کے لیے جو ہے کہ بات ہو رہی ہے، ورنہ اور بھی بہت سارے کام ہیں جن میں ہمارے اپنے جو ہے کہ لوگوں کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. کیوں ضرورت پیش آ رہی ہے؟ کیونکہ ہمارے اپنے لوگ ویسے ہی دین ہم کو ہمارے اپنے جو نا ہر کام میں کیا تعلیم دیتا ہے یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتے. اپنے سے آگے بڑھ کر میں ایک کام کرنے جا رہا ہوں، میں اپنے بزنس میں لگ رہا ہوں تو بزنس مجھے کس طریقے سے کرنا چاہیے. آج کتنے ایسے لوگ بالکل حلال و حرام کی کوئی تمیز کیے بغیر بزنس کرنا چاہتے ہیں. تو بزنس کرنے والوں کے لیے بھی کاؤنسلنگ ہونی چاہیے. علم کے میدان میں تعلیم کے لیے ہمارے اپنے جو معاشرے کے اندر ہمارے اپنے نوجوان لڑکے لڑکیاں کتنے پیچھے ہیں، کتنے علوم و فنون ہیں جو دنیا کے اعتبار سے بھی بڑے مفید ہیں اور ان کو اپنا کر آدمی اپنی آخرت بنا سکتا ہے. تو ان سب چیزوں کے لیے بھی کاؤنسلنگ کی ضرورت بالکل پائی جاتی ہے. لیکن انشاءاللہ دھیرے دھیرے ان سب چیزوں کی طرف بھی قدم بڑھائیں گے میں امید کرتا ہوں. لیکن اس وقت یہ جو شادی بیاہ سے متعلق کاؤنسلنگ کا جو فیصلہ کیا گیا ہے کہ کم سے کم شادی سے ایک ہفتہ پہلے ہی ان کو یہ کاؤنسلنگ کلاس اٹینڈ کرنا ہے، لڑکا اور لڑکی دونوں کو، اور لڑکے کے والدین اور لڑکی کے والدین ان سب کو بلا کر کاؤنسلنگ کرائی جائے گی. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بتا دیا گیا ہے اس اعلان کے اندر کہ عام طور پر ہمارے اپنے پاس جو رواج پایا جاتا ہے کہ لڑکا لڑکی کہیں سے بھی جو ہوتے ہیں ان کو جماعت کی طرف سے اجازت نامہ دیا جاتا ہے نکاح کا. تو جب تک کاؤنسلنگ نہیں کرائیں گے تو یہ اجازت نامہ نہیں دیا جائے گا. یہ بھی جو نا اس اعلان کے اندر بتایا گیا ہے. اور کم سے کم شادی سے ایک ہفتہ پہلے اجازت نامہ لینا ہوگا. جب اجازت نامہ آپ لیں گے تو کاؤنسلنگ کلاس اٹینڈ کرنے کے بعد اس کی جو نا کیا ہے کاپی آپ کو جب دی جائے گی وہ آپ جب پیش کریں گے آپ کی اپنی جماعت میں تو انشاءاللہ وہاں سے آپ کو اجازت نامہ ایشو کیا جائے گا. تو یہ بہرحال یہ کوئی جو نا کیا ہے یعنی تکلیف کی بات نہیں ہے، بلکہ ہمارے اپنے معاشرے میں چونکہ نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے ذہنوں میں جی آج کی نئی دنیا کی بہت ساری ایسی چیزیں بالکل بیٹھ گئی ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کی اپنی شادیاں جو کہ کامیاب ہونی چاہیے بہت جلد ناکامی کا جو نا منہ دیکھتی ہیں. تو اس لیے یہ قدم اٹھایا گیا ہے. میں اس کا جو نا کیا ہے بہت ہی جو نا خوش دلی سے استقبال کرتا ہوں اور مبارکبادی دیتا ہوں اہل جماعت کو جنہوں نے یہ جو نا کام کیا ہے. تو یہ
جو دوسری بات تھی جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہے، تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین سب سے پہلے ہم میں سے ہر بندے کو یہ فکر اللہ تعالیٰ عطا کرے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق مجھے اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے بھیجا گیا ہے، یہ فکر اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کے اندر پیدا کرے۔ جی کوئی بھی ہو، امیر ہو، غریب ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، مرد ہو، عورت ہو، ہر ایک کے اندر اللہ تعالیٰ یہ فکر پیدا کر دے کہ بندہ یہ سوچنے لگ جائے کہ میں عام انسان نہیں ہوں، بل ایسا انسان نہیں کہ جس کو کوئی پوچھ نہیں ہے، بلکہ میں اللہ کا ایک بندہ ہوں اور اس کی مرضی کے مطابق مجھے زندگی گزارنی ہے۔ اگر میں نے خلاف ورزیاں کی تو کل اللہ تعالیٰ مجھے پکڑے گا، پوچھے گا۔ یہ فکر لے کر زندگی گزارنے کی اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ما سلف وكان من الذنوب والعصيان واعصمنا فيما بقي من العمر اللهم اغفر لنا ما سلف وكان من الذنوب والعصيان واعصمنا فيما بقي من العمر اللهم اغفر لنا ما سلف وكان من الذنوب والعصيان واعصمنا فيما بقي من العمر اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضوانك والجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك اللهم من سخطك والنار وما قرب إليها من قول وعمل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين